نواز شریف کی وطن واپسی کا سفر آج سے شروع ہو رہا ہے اور نون لیگ کے قائد آج خصوصی پرواز امید پاکستان کے ذریعے لندن سے سعودی عرب روانہ ہوں گے، جہاں ایک ہفتہ قیام کے دوران وہ اعلیٰ سعودی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ نواز شریف 17 یا 18 اکتوبر کو دبئی پہنچیں گے اور وہاں 3 دن کے قیام کے بعد 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے۔ مینار پاکستان میں جلسے سے خطاب کریں گے، یہ نون لیگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ پلان ایگزیکٹ فائنل ہو گیا ہے یا کہ تھوڑا رد و بدل ہو سکتا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ نون لیگ کے سینئر رہنما انجینئر خرم صاحب بڑے قریبی ہیں نواز شریف صاحب کے بھی۔ خرم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ خرم صاحب، کیا یہ پلان فائنل ہے؟ ایک تو یہ بات، دوسرا سنا یہ بھی ہے کہ 150 لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ مینار پاکستان کی بات ہو رہی ہے، یعنی پورا یقین، پورا بھروسہ عدالت پرالت پر ہے کہ ضمانت مل جائے گی اور آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، زیرو رسک ہے، سیدھا پہنچیں گے مینار پاکستان؟ جی 21 اکتوبر سے پہلے ان کے پروگرام میں تو کچھ جو بھی جہاں مختلف ممالک میں انہیں جانا ہے وہ اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ 21 اکتوبر کی دوپہر کو وہ لاہور میں لینڈ کریں گے اور وہاں سے براہ راست مینار پاکستان جا کر پاکستانیوں کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے جو بیل لینی ہے، صرف راہداری بیل لینی ہے کہ راہداری بیل اگر انہیں انشاءاللہ مل جائے گی تو وہ غالباً جو بھی نیکسٹ ورکنگ ڈے ہے جو کہ 23 اکتوبر کا ہوگا، اس کو جا کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے۔ اور عدالت کے سامنے پیش کرنے کی ایک بہت بڑی روایت ہے محمد نواز شریف کی کہ صرف ایک کیس میں جو نیب کا آج سے 5 سال پہلے چل رہا تھا 2018 میں، وہ 250 دفعہ وہ پیش ہوئے عدالت کے سامنے۔ تو لہٰذا وہ پہلے بھی عدالت کے سامنے پیش ہوتے رہے، اب پھر ہوں گے، اور ہمیں توقع یہ ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں جو انصاف 2017 میں 18 میں 19 میں نہیں مل سکا تھا وہ بالآخر ہمیں مل جائے۔ چلیں، فائنلی یہ چیز بہت اچھی ہے کہ نواز شریف صاحب اب جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ضرور ہوں گے، کیونکہ پوری قوم کا اس کا بڑا انتظار تھا کہ عدالت کے فیصلے کی جو ہے وہ پابندی کی جائے، رسپیکٹ کی جائے کسی بھی طرح سے۔ اچھا خرم صاحب، 150 لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں نواز شریف صاحب، مطلب یہ 150 لوگ اکیلے نہیں آ سکتے تھے یا تھوڑے کم لوگوں کے ساتھ؟ کیا پلان ہے آگے، مطلب جلسے کی وجہ سے یا کس وجہ سے 150 لوگ؟ نہیں، وہ مجھے ایگزیکٹ نالج تو نہیں ہے کہ لندن میں کیا حالیہ دنوں میں ہوا، کیونکہ ہم خود بزی ہیں اپنے اپنے حلقوں میں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں میں، لیکن وہ 150 لوگ نواز شریف ساتھ نہیں لے کر آ رہے، 150 لوگ آج خود نواز شریف کے ساتھ آنا۔ اچھا، زبردستی؟ نہیں، زبردستی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ میاں صاحب کو اکمپنی کریں۔ ٹھیک ہے، on a lighter note of course، on a lighter note۔ ہاں، وہ اکمپنی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جب بھی میاں صاحب تشریف لائے ہیں، ایک بڑی تعداد ان کے ساتھیوں کی ان کے ساتھ تھی، اور 2007 میں بھی جب وہ آئے تھے اور انہیں ایک دفعہ پھر ملک سے زبردستی نکالا گیا، یہ ستمبر 2007 کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا خرم صاحب، اس وقت اگر دیکھیں پاکستانی حالات کی اگر بات کریں تو ظاہر ہے اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی بھی لیڈ کرے، سارے مل بیٹھ کے کوئی فیصلے کرے جسے پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا جا سکے۔ نواز شریف صاحب کیا کسی پلان کے ساتھ آ رہے ہیں اس مرتبہ کے پاکستان کو مشکل حالات سے نکالے؟ کیونکہ آپ کی جتنے بھی رہنماؤں سے اگر بات کریں تو وہ بڑے پر امید ہے، وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو مشکل دور سے، مشکل حالات سے نواز شریف صاحب ہی نکال سکتے ہیں۔ آپ نے خود بھی یہی بات کی کل بھی۔ جی، ہم تو بار بار یہ بات کرتے ہیں، اور یہ نواز شریف کی جو پالیسی پچھلی دفعہ تھی 2013 میں، اس میں مصالحت بھی تھی اور حاکمیت بھی تھی۔ جو تو ایشوز تھے گورننس کے، وہ الحمدللہ پاکستان کے عوام نے ہمیں ایک بڑی اکثریت دی تھی قومی اسمبلی میں، ہماری اپنی جماعت کی اکثریت تھی، تو لہذا انہوں نے بڑے کھل کر حاکمیت کے فیصلے کیے، اور مشکل ترین فیصلے تھے، دہشت گردی سے لڑنے کے بارے میں، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے بارے میں، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ، اگر آپ کو یاد ہو اس زمانے میں درجنوں کراچی کے شہری روزانہ ہلاک ہوتے تھے، اس کو ٹھیک کرنے کے بارے میں۔ تو انہوں نے ایک حکمت عملی کے تحت، اور یہ اب لوگوں کو بھول گیا ہے کہ 2013 میں پی ٹی آئی کی اکثریت نہیں تھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس کے باوجود انہیں دعوت دی کہ وہ حکومت بنائیں۔ اسی طرح پہلی دفعہ بلوچستان میں جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، اس وقت جو ڈاکٹر مالک تھے، ان کو دعوت دی کہ وہ آئیں۔ تو کوشش تو ہر دفعہ کی ہے کہ مصالحت کے ساتھ اور سب کو ساتھ لے کر چلا جائے، لیکن اس دوران جو ہے 2016 کے بعد کے جو واقعات ہیں،
اس نے پاکستان اور خاص طور پہ جو تحریک انصاف کا ایک پورا طرز عمل رہا ہے جس میں گالی اور گلوچ اور غلط زبان، بد تہذیبی، جلانا گھرانا، اور جو اب ہم نے آخر میں آ کے 9 مئی کو دیکھا ریاست کے اوپر حملہ آور ہونا، اس نے سیاست کے معاملات کو پہلے سے زیادہ تناؤ اس میں شامل کیا ہے. لیکن میاں نواز شریف کی طبیعت میں جو ٹھہراؤ ہے، انہوں نے آج تک نہ لندن میں، آپ کو معلوم ہے ان کے گھر کے باہر مستقل طور پہ انتہائی غلیظ زبان لوگ استعمال کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی غلط نہیں بولا ان لوگوں کے خلاف. چلیں سر، وہ عام عوام کے تاثرات ہیں، اب اس پہ کیا ہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں، جو وہ فیل کر رہے ہیں وہ جا کے وہ بتا بھی رہے ہیں. اچھا خرم صاحب، شہباز شریف صاحب کے اگر دور میں ابھی دیکھا جائے کہ 1-1.5 سال میں یہ ساری خوشحالی ہم نے کیوں نہیں دیکھی، جو کہ اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کر دیں گے، پاکستان کو مشکل حالات سے نکال دیں گے. کون سے جادو کی چھڑی ہے جو کہ چھوٹے بھائی کو دینا پسند نہیں کی انہوں نے؟ جی، جادو کی چھڑی انشاءاللہ پاکستان کے عوام ہمارے ہاتھ میں دیں گے، جس طرح انہوں نے 2013 میں دی تھی، جو کہ مسلم لیگ نون کی اپنی ایک بڑی اکثریت قومی اسمبلی میں. اب یاد کرانا ضروری ہے آپ کے ناظرین کو کہ ایک تو 60 ماہ کی حکومت تھی، 44 مہینے تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور 16 مہینے 15 جماعتوں نے حکومت کی ہے. صرف مسلم لیگ نون نے حکومت نہیں کی، 15 جماعتیں اس حکومت میں شامل تھیں. اور جو اس حکومت کے چیلنجز تھے، وہ چیلنجز کی سب سے بڑی جو بنیاد تھی وہ پاکستان کے قرضوں میں جو دگنا کر کے گئے عمران خان اپنے 44 ماہ میں، اس کی جو ری پیمنٹس تھیں، جو تمام کورونا کے دور میں پیمنٹس ہماری ان کو ڈیفر کیا گیا تھا، وہ بھی اسی دور میں آ کر. خرم صاحب، یہ تو بات ہم ہمیشہ سے سنتے آئے. خرم صاحب دیکھیں، یہ بات تو ہمیشہ سنتے آئے نا، جو حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں پچھلے یہ کر گئے، وہ معاہدے ایسے کر گئے، وہ اتنا قرض لے گئے کہ ہم وہ کرتے جا رہے ہیں اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے. یہ کب ہم بدلیں گے سر اپنی سٹیٹمنٹس؟ کیا نواز شریف بھی آ کے یہی کہیں گے کہ ماضی میں جو حکومت کر گئے، وہ ایسے پلان کر گئے، ایسے کام کر گئے کہ اب ہم اور کچھ کر نہیں سکتے؟ نہیں، وہ یہ کہیں گے جس طرح انہوں نے 2013 میں کیا تھا. ان کو پاکستان کی بدترین دہشت گردی وراثت میں ملی تھی. انہوں نے افواج پاکستان سے مل کر دہشت گردی سے جنگ کی اور کامیابی حاصل کی. ان کو بہت سخت مہنگائی، اگر آپ کو یاد نہ ہو 10 سال پہلے اس وقت بھی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تھی. انہوں نے 2 سال میں، تیسرا سال ایسا تھا 2015-16 کا، پاکستان تاریخ کی سب سے کم ترین مہنگائی تھی 2.4. یعنی خرم صاحب وہ جو آ رہے ہیں وہ صرف معیشت کی بحالی کے پلان کے ساتھ آ رہے ہیں، احتساب کی اب کوئی بات نہیں ہوگی، صرف آگے بڑھنے کا ذکر ہوگا اور معیشت کی بات ہوگی، ایسا ہی ہے؟ جی، احتساب کے لفظ سے زیادہ اہم ہے عوام کی حاکمیت. آئین کے ابتدائیہ میں لفظ درج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک کا اعلیٰ ترین اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ محمد نواز شریف اور ان کی جماعت کا ایمان ہے. تو جو اس کے کانسیکوینشل ہیں، جو اس کے مضمرات ہیں جس میں لوگ احتساب کا نام لیتے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہے. لیکن پہلا ایشو یہ ہے کہ انشاءاللہ جو آنے والے انتخابات ہیں وہ ہر لحاظ سے صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں. یعنی احتساب کے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹی آپ کی جماعت؟ جی، ہماری جماعت احتساب کے بیانیے، دیکھیے میں پھر کہوں گا احتساب کا لفظ درست نہیں ہے. احتساب میں درست لفظ کیا ہے؟ احتساب بھی آتا ہے. جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا اس کو سزا ملے، کیا یہ احتساب نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، جس نے عوام کے حق حاکمیت کو نقصان پہنچایا، جس نے عدلیہ پر دباؤ ڈال کر، یہ علیحدہ علیحدہ باتیں نہیں. یہ تو عوام پاکستان کا نقصان، یہ بعض لوگوں کا خیال ہے جو اس حق میں ہے اس طرح کی انٹرونشن کے، وہ تو کہتے ہیں پاکستان کو نقصان نہیں ہوا. نقصان پاکستان کے عوام کا ہوا ہے جن کی ہم نمائندے ہیں. ٹھیک. ایک اور چیز بھی ہے، اس وقت کچھ جماعتیں ایک اور بیانیہ لے کر چل رہی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ نون لیگ کے حق میں حالات کیے جا رہے ہیں، بلکہ ایک ٹرم یوز کی جا رہی ہے کہ آپریشن 4th ٹائم پرائم منسٹر اس وقت ہو رہا ہے. آپ کا کیا اس وقت اس پر رد عمل ہوگا؟ 4th ٹائم پرائم منسٹر تو مسلم لیگ نون کا اس وقت نصب العین ہے، پاکستان کے عوام کی خواہش ہے. لیکن اس کی خواہش کی بنیاد پاکستان کے عوام کی وہ حمایت ہوگی جو انشاءاللہ وہ ہمیں ووٹ کے ذریعے دیں گے.
جو بات یہ کہ جی آپریشن فورتھ ٹائم پرائم منسٹر، میں صرف یہ آپ کو یاد کرا دوں کہ 21ویں صدی میں جی پاکستان میں اس وقت اگر آپ غور کریں تو 2002، 2008، 13 اور 18 4 جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں سے صرف ایک میں نواز شریف کو لڑنے کی اجازت تھی، باقی میں ان کو تو لڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ تو 21ویں صدی تو نواز شریف کے سیاسی حقوق کے استحصال کی صدی رہی ہے کہ صرف ایک دفعہ ان کو اجازت ملی سیاست میں حصہ لینے کی، اور انہوں نے پاکستان سے دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ، اچھا خرم صاحب، اب اس میں بھی ایک بات ہے نا، اور جو معاشی بدحالی تھی وہ ختم کر دی۔ اچھا اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں، ایسے جیسے آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ نہیں پاکستانی عوام کا ووٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے ہے۔ اب اگر آپ عوام میں جاتے بات کرتے، جو کہ ہم خود جاتے ہیں عوام میں، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے صرف غم و غصہ دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو معاہدے کیے، جس طرح کی پی ڈی ایم کی حکومت رہی، اس کے بعد پاکستانی معیشت کا جو حال ہوا، پاکستان کی عوام جس طرح سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، تو لوگ تو غم و غصے کا اظہار کریں، آپ کیسے اتنی گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ نواز شریف صاحب کا ہی ہے؟ کوئی سروے کروایا آپ کی جماعت نے؟ جی دیکھیں، نواز شریف کا آنا اور وہ جو بات کریں گے اس میں سے سب سے بڑا جو تبدیلی لے کر آنی وہ یہ ہے کہ تمام غم و غصہ اور تناؤ ماضی کے متعلق ہے۔ ہمارے جو ووٹر ہیں، میرے جو ووٹر گجرانوالہ میں ہیں، وہ غم و غصے کا شکار تو ہیں، لیکن وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بچوں کا کیا ہوگا، اور بچوں کے معاملے میں کوئی غم و غصہ نہیں، لوگ پریشان ہیں کہ ایسا لیڈر چاہیے جو پاکستان کو آگے لے کر جائے، اور اس وقت پورے پاکستان کا جو سیاسی لینڈسکیپ ہے اس میں سوائے نواز شریف کے اور کوئی لیڈر نہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکے۔ اچھا خرم صاحب، میں دوبارہ واپسی کے پلان پر آؤں گا، ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا اس سے متعلق کہ پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ شاید چائنا بھی جائیں گے، قطر بھی جائیں گے، اب خبر آ رہی ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن سوال پھر بھی یہ ہے کہ لنڈن سے سیدھا پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ وائی سعودی عرب، وائی دبئی، یہ ملاقاتیں، یہ وزٹ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو عمران خان کی ایک بہت ساری زہریلی وراثت ہمیں ملی تھی اپریل 2022 میں، اس میں اصل میں تو اس سے 2 سال پہلے سے ہی پاکستان میں ایک ڈالر کا بحران پیدا ہو گیا تھا، ڈی ویلیویشن شروع ہو گئی تھی۔ پاکستان کی ساری معیشت جو ہے وہ ایک نقطے پر آ کر رک گئی ہے کہ ڈالر کا کیا ریٹ ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے یا ڈالر نیچے جا رہا ہے۔ تو پاکستان کی جو فورن ایکسچینج کے معاملات ہیں وہ شارٹ ٹرم میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کی اسسٹنس کے بغیر، ان کی سپورٹ کے بغیر حل یعنی نہیں، ان تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش ہے، تو وہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ الیکٹڈ ہونے کے بعد، الیکشن کے بعد ہونا چاہیے؟ جی یہی تو محمد نواز شریف کا ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو کہ ان کی جو ایک بہت گہرا تجربہ ہے ان تمام ممالک سے ڈیل کرنے کا، ان کے جو اس وقت شاہی خاندان ہیں ان سے، ان کی 2 نسلوں سے وہ ذاتی طور سے واقف ہیں جی۔ تو اصل میں پاکستان کی جو کریڈیبلٹی جس کے ٹکڑے عمران خان نے چیچڑے کر کے مٹی میں ملا دیے تھے، وہ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے ساتھ پاکستان جو ہے ایک دفعہ پھر ایک سٹیبل ملک کے طور پہ، اور جو ایسا ملک جو آگے بڑھنے کے لیے اپنی پالیسیز میں تبدیلی لا سکتا ہے، وہ یعنی آپ کو یہ یقین ہے کہ نواز شریف جو بھی تعلقات میں اگر کوئی اتار چڑھاؤ آیا ہے تو اس کو بہتر کریں گے؟ ایک بات اور بھی، جب انتخابات ہوں گے، کیونکہ ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ انتخابات کب ہوں گے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بیلٹ پیپر پر تیر کا نشان اور جس طرح شیر کا نشان ہے اسی طرح بلے کا نشان بھی ساتھ ہوگا، اور باقی نشان تو چلو ہوں گے؟ جی اس کی سب سے بڑی گارنٹی یہ ہے کہ 16 ماہ کی حکومت میں جو 15 جماعتوں نے مل کر کی تھی، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس فائل کرتے کہ اس جماعت کو خاص طور پہ 9 مئی کے بعد کالعدم قرار دے دیا جائے، لیکن ہم خود چونکہ جمہوری جماعتیں ہیں اور آمریتوں کے ڈسے ہوئے، ہم کسی جماعت کو کالعدم قرار نہیں دینا چاہتے، تو ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، کوئی ریفرنس فائل نہیں کیا، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ سب جماعتیں جو ہیں وہ انتخاب لڑیں۔ یہ ضرور ہے کہ جو 9 مئی کا ایک بہت بھیانک حملہ پاکستان کی دفاعی اور سویلین تنصیبات پر کیا گیا تھا، آپ چونکہ ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن میں بیٹھے ہیں، ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگا دی گئی بالکل پی ٹی آئی کے لوگوں نے، تو لہٰذا
जब इस तरह के हमले आप करेंगे, जिना हाउस को आग लगाएंगे, GHQ पर हमलावर होंगे और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करेंगे, उसकी जो कानून में सजा है उसका उनको सामना करना पड़ेगा। बाकी वो जमात एज ए जमात वो जरूर कंटेस्ट करें। अच्छा खुरम साहब, जरा 21 अक्टूबर के जलसे में भी थोड़ा सा एक कमेंट में लेना चाहूंगी, वक्त हमारे पास क्योंकि कम है। क्या कैसी तैयारियां हैं, मेन्यू डिसाइड हो गया इस मर्तबा का? नहीं, उसका तो कोई मेन्यू नहीं है। तैयारी यही है कि लाहौर प्रिंसिपली और उसके इर्द गिर्द जैसे जिले हैं, गुजरांवाला भी मेरा जिला भी उनमें से एक है, शेखुपुरा, तो वहां से ज्यादा तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की उसको हमें मीनार पाकिस्तान पहुंचाना है, ताकि वो मियां नवाज शरीफ। अब जाहिर है खुरम साहब, वो जो लोग आएंगे इतने दूर दूर से आएंगे, काफ़ी देर वहाँ पे रुकेंगे, तो खाने का इंतजाम तो करना पड़ता है। चूंकि जो पिछला जलसा हुआ उसके खाने की बहुत बात हो रही है, इसलिए मैं ऑन लाइटर नोट पूछ रहा हूँ आपसे। जलसा अपनी जगह, नवाज शरीफ साहब का आना अपनी जगह। अच्छा, जो लोग भी हमारे भाई और बहनें तशरीफ लाएंगे, जो भी उनको जो इंतजाम कर रहे हैं मुख्तलिफ साबिक अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स और पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ मीनार पाकिस्तान पर किसी बड़े खाने का इंतजाम। खुरम साहब, सारी डिशेस अपनी जगह, गुड़ वाले चावलों का अभी तक जिक्र है, लोग कह रहे हैं अब बड़ा खाना नहीं होगा। फेवरेट डिश थी, बड़ा खाना नहीं होगा। नहीं, चलें जी, लोग अब जो गुड़ वाले चावलों के लिए भी जाना चाहते थे वो नहीं, लेकिन खाना होगा। अगर आप दोनों एंकर हज़रात गुजरांवाला तशरीफ लाएं तो हम आपको बहुत अच्छे गुड़ वाले। सर बहुत शुक्रिया, आपकी मेहमान नवाजी का बिल्कुल हमें अंदाजा है सर। चलें, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।